آج کے اس ویڈیو کا جو موضوع ہے، جو ٹاپک ہے دوستو، ہم جانیں گے قرآن مجید کے بارے میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن پاک میں جتنی بھی آیتیں ہیں وہ سارے 5 فیسز یعنی 5 الگ الگ اسپیکٹ میں اتارا گیا ہے، نازل ہوئی ہے۔ تو دوستو حدیث کی روشنی میں ہم جانیں گے کہ وہ الگ الگ کون سے قرآن کی آیتیں ہیں جنہیں ہمیں سمجھنا ہے، جن پہ ایمان لانا ہے، جن پہ ایمان نہیں لانا ہے، جو ہماری صرف ہدایت کے لیے ہیں۔ تو دوستو آئیے ہم دیکھیں گے حدیث کی روشنی میں۔ یہ حدیث مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، کتاب الفیت یعنی کتاب الایمان، چیپٹر نمبر 1، حدیث نمبر 182۔ اس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے قرآن مجید میں 5 الگ الگ طرح کی آیتیں یعنی الگ الگ طرح کی جو فیسز ہیں آیت کے جو فیس ہیں انہوں نے نازل کیا ہے۔ تو ہم ایک ایک کر کے دیکھیں گے۔ جو پہلا جو فیس ہے قرآن کی جتنی آیتیں ہیں ان کا پہلا فیس یعنی کہ پہلا جو بھی آیتیں قرآن میں ہیں اس میں سے پہلا جو فیس ہے، سب سے پہلے ہے حلال، یعنی کہ جو بھی آیت حلال سے ریلیٹڈ ہے وہ ہم پہ حلال ہیں، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جو ہمیں منع کر دیا گیا ہے، جو ہم پہ حلال کر دیا گیا ہے، اس پہ ہمیں 100% ایمان لانا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے۔ جیسے کہ ہم پہ جو چیز حلال ہے وہ تو کلیئر ہے، جو ہم پہ حرام ہے یعنی کہ شراب، خنزیر کا گوشت وغیرہ وغیرہ، تو یہ چیزیں حرام ہیں۔ تو پہلی آیت ہو گئی حلال، جو ہم پہ حلال ہے۔ دوسری آیت ہے حرام، یہ ہم پہ حرام کر دی گئی ہے۔ تیسری جو آیت ہے وہ اس آیت کو کہتے ہیں آیت محکم۔ آیت محکم وہ آیتیں ہیں جس کا ایک دم کلیئر میننگ ہو، ایک میننگ ہو۔ اگزامپل کے طور پہ قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے، اس کا ایک دم کلیئر میننگ ہے، اس پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے دوستو۔ بس آپ جانیں یا آپ کے علم میں یہ بات آنی چاہیے کہ ہمارے قرآن مجید میں ہی 5 الگ الگ طرح کی ایسی آیتیں ہیں۔ جو چوتھی آیت ہے اس آیت کو کہتے ہیں آیت متشابہ۔ آیت متشابہ ایسی آیت ہے جو قرآن مجید میں ہے جس کا میننگ کچھ اور نکلتا ہے، پر وہ جو میننگ میں جو مجھے ملے گا یعنی کہ جو ترجمہ ملے گا وہ اللہ کی ذات سے اس چیز کا مراد نہیں ہوگا۔ اگزامپل کے طور پہ جب آپ سورہ نور پڑھیں گے، جو سورہ نور جس کا چیپٹر نمبر 24 ہے، قرآن کی ایک سورہ ہے اور اس میں آیت نمبر 35 ہے، تو اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ نور السماوات والارض۔ اگر ہم اس کا ترجمہ کریں گے تو اللہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، کیونکہ اللہ بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ سب چیز کا خالق ہے۔ تو یہ آیتیں متشابہ ہیں۔ اس طرح کی قرآن میں کئی آیتیں ہیں جو آیتیں متشابہ ہیں، جن کا ترجمہ ہم کریں گے تو اس کا معنی ہی کچھ اور نکلے گا۔ ٹھیک ہے دوستو، تو یہ آپ کی چوتھی ہو گئی۔ اس طرح کی آیتیں کو آیت متشابہ کہتے ہیں۔ آخری اور 5ویں جو آیت ہے اس کو کہتے ہیں آیت امثال۔ آیت امثال ہماری عبرت کے لیے ہے۔ جیسے کہ جب آپ پڑھیں گے سورہ حج جو چیپٹر 22 ہے، سورہ نمبر 22 ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 73، تو اس میں جو آپ پڑھیں گے وہ جو اللہ کے سوا پوجتے ہیں وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ تو اس طرح کی آیت ہمارے صرف عبرت کے لیے ہے اور یہ خود بھی قرآن میں مینشن ہے۔ تو دوستو ہمیں قرآن مجید جو سمجھنا ہے عالم کی نظر میں رہ کر سمجھنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کچھ آیتیں کا معنی کچھ اور ہے اور ہم کچھ اور سمجھ لیں، تو یہ ہماری گمراہی طے ہے اور یہ قرآن انسان کو ہدایت بھی دے گی، گمراہ بھی کر دے گی۔ تو اس لیے قرآن مجید کو کافی اچھے سے سمجھیں، ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں اور عالم کی نظر میں پڑھیں کہ وہ بہتر جانتے ہیں۔ جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بنا عالم کا ہی ہم قرآن پڑھ لیں گے وہ سب سے بڑے گمراہ انسان ہیں، کیونکہ میں ابھی آپ کو طرف پہ وضاحت کر دیا میں نے کہ قرآن مجید کے اندر خود 5 الگ الگ طرح کی ایسے 5 الگ الگ جو فیس میں آیتیں نازل ہوئی ہیں جن پہ ہمیں ایمان رکھنا ہے، کن پہ نہیں رکھنا ہے، کیا ہمارے لیے حلال ہے، کیا حرام ہے اور کیا ہمارے لیے عبرت کے لیے ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہم سارے مفہوم ادھر ادھر کریں اور جو لینے والی ہو لے لیں اور جو چھوڑنے والی ہو چھوڑ دیں، تو یہ بھی غلط ہو جائے گا دوستو۔ تو اس چیز کا دھیان ضرور رکھیں میرے بھائی۔ اور ایون میں خواتین سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ بھی اگر قرآن گھر میں پڑھیں تو ترجمے کے ساتھ پڑھیں تاکہ ہمیں وہ چیز سمجھ میں آئے۔ ایسا نہ ہو کہ صرف ہم قرآن ریسائٹ کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں صرف عربی میں، اور ایکچولی میں اللہ کا کیا کہنا ہے قرآن میں تو میرا موٹیو وہ ہونا چاہیے نا کہ قرآن مجید کا تلاوت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی باتوں کو سمجھیں،
تو میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ اس چیز میں کافی اپنی ہی رہنمائی کریں، دعا کریں، اللہ سب کی رہنمائی کرے، اور عالم سے رہ کر پڑھنا کافی بہتر ہے، وہی بتائیں گے ہر چیز کا کیا معنی ہے۔ قرآن میں ایک اور بھی حروف ہیں، حروف مقطعات، جن کا کوئی معنی ہی نہیں ہے، جو ایک پوشیدہ حروف ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ہی ہے، تو اس طرح کی حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں، جیسے کہ الف لام میم، الف لام را وغیرہ وغیرہ۔ تو دوستو نماز کی پابندی کرے دوستو، ہمیں قیامت کا انتظار نہیں کرنا ہے کہ جب اللہ کی پکڑ ہوگی تبھی ہم ہدایت پائیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ نماز قائم کرو، اور قیامت آنی ہی آنی ہے۔ اگلے ہم ویڈیو میں قیامت کا ذکر کریں گے، اس کے منظر کو سارا ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کریں گے انشاءاللہ۔ چلیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو لائک کریں اور شیئر ضرور کریں اپنے سارے فرینڈس اور فیملی کو، تاکہ انہیں بھی دین ملے، سیکھنے کو موقع ملے، کیونکہ آج کے اس بھاگ دوڑ کی زندگی میں کافی لوگ اتنے بیزی ہیں کہ کسی کو دین سیکھنے کا موقع نہیں ہے، حالانکہ ان میں دین سیکھنا ہر مرد عورت پہ فرض ہے دوستوں۔ تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور میرے ویڈیوز کو زیادہ شیئر کریں انشاءاللہ۔ چلیے دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔